پانی دنیا کی سب سے قیمتی چیز، وہ اس لیے کہ ہر جاندار شے کو پانی سے تخلیق کیا گیا ہے۔ قرآن اس چیز کو 3 مختلف مقامات پر اس طرح بیان کرتا ہے کہ آپ ان 3 ریفرنسز کو ساتھ رکھ دیں تو نظریہ ارتقاء بھی ایک حقیقت بن کر آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ہم نے پانی سے پیدا کیا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا، بشر کو پیدا کیا۔ تیسری جگہ اللہ مزید کہتا ہے تمام کے تمام چلنے پھرنے والے جانداروں کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ ان میں بعض اپنے پیٹ کے بل چلنے والے ہیں، بعض 2 پاؤں سے چلنے والے ہیں اور بعض 4 پاؤں پہ چلنے والے ہیں۔ قرآن نے ایک چیز کے بارے میں مختلف آیات میں یا مقامات پر کیا کہا ہے، اس سب کو ساتھ رکھ کے انالائز کرنے کو تصریف آیات کہتے ہیں۔ اس طرح اس چیز کا مفہوم ہمیں کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے یہ بات تو واضح کر دی کہ انسان کو کوئی خاص طریقے سے پیدا نہیں کیا، بلکہ تمام جاندار اشیاء ایک ہی طریقے سے پیدا ہوئے ہیں، اور پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے منصوبے کے مطابق ارتقائی عمل شروع ہوا اور وہ آگے بڑھتا گیا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ پانی سے ہی زندگی کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یعنی زندگی پانی سے ہے۔ لیکن سائنس بتاتی ہے کہ پانی تو اس زمین کا حصہ ہی نہیں تھا، یہ زمین تو آگ اور راک یا پتھر کا گولا تھی۔ بگ بینگ کے بعد کسی کومیٹ یا ایسٹرائڈ کے ٹکرانے سے زمین کے اوپر کچھ گیسز کا ریئیکشن ہوئے، جس کی بنا پر پانی آیا ہے زمین پر۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے پانی کو آسمان سے برسایا۔ اس کی ایک میننگ تو یہ ہو سکتی ہے کہ بارش کے ذریعے سے جو پانی ہمیں ملتا ہے، اور دوسری میننگ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ واقعی میں کومیٹ کے ذریعے سے ہی آسمان سے ہی ایک کومیٹ آیا اور اس زمین پر ٹکرا کے اس زمین پر پانی کا وجود ہوا۔ زندگی جب پانی سے ہے تو ضروری ہوگا کہ ہم پانی کو سمجھیں، شاید زندگی کی حقیقت بھی ہمیں کچھ سمجھ آ سکے۔ پانی وہ چیز ہے جس میں سب سے زیادہ اڈیپٹیبلٹی ہے۔ اس کو فریز کریں گے تو آئس بن جائے گا، برف بن جائے گا، حرارت دیں گے تو ایواپوریٹ ہو جائے گا، آبی بخارا بن جائے گا، لیکن جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے واپس اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ اگر ایسا نہیں ہوتا، یعنی کہ پانی جو ہے آبی بخارات نہیں بنتا، ویپورائز نہیں ہوتا اور برف نہیں بنتا، تو نہ تو بارشیں ہوتی، نہ ہی گلیشیئر بنتے، نہ ہی دریا ہوتے، نہ ہی ہماری زمین پہ اس طریقے سے پانی رواں دواں ہوتا۔ آپ دنیا کی آبادی کو انالائز کریں گے تو آپ دیکھیں گے دنیا میں 90% سے زیادہ آبادی اس جگہ آباد ہے جہاں پانی ان سے 10 کلومیٹر کی رینج میں اویلیبل ہو۔ ایک ملک کا نظام ایک حکمران کو کیسے چلانا چاہیے یہ سمجھنا ہے تو پانی کو دیکھ لیں۔ حکمرانوں کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے، ٹاپ پر بٹھایا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے گلیشیئرز کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بٹھایا ہے۔ ان گلیشیئرز کو آپ وہ ریسورسز یا پاور سمجھ سکتے ہیں جو حکمرانوں کو میسر ہوتی ہیں۔ پانی گلیشیئر سے سمندر کی طرف اپنا راستہ طے کرتا ہے، اونچائی سے نیچائی کی طرف، اور اپنے راستے میں آنے والی ہر جاندار شے کو زندگی بخشتا جاتا ہے، اور یوں واپس وہ وہیں چلا جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، یعنی سمندر سے۔ تو پانی اوپر سے بہتا ہے اور نیچے تک بہتا ہے، اور اس وقت تک بہتا ہے جب تک لیول برابر نہ ہو جائے۔ یہی ایک پرنسپل ہے حکمرانی کا بھی۔ حکمرانی کی طاقت اور ریسورسز اوپر سے نیچے تک جانی چاہیے، غریب سے غریب علاقے تک طاقت اور ریسورسز پہنچنی چاہیے، اس وقت تک پہنچتی رہنی چاہیے جب تک سب لوگ انسانی سطح پر برابری کے حقدار نہ بن جائیں۔ آپ کے جسم میں خون بھی اسی طرح گردش کرتا ہے، اگر کسی ایک حصے میں بھی خون نہ پہنچے گا تو وہ حصہ ناکارہ ہو جائے گا جسم کا۔ اس لیے ریسورسز اور طاقت کو اوپر سے نیچے کی طرف بہنا چاہیے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کو سمجھنے کے لیے آپ ایک درخت کی مثال سمجھیں۔ آپ ایک پودا یا درخت لگاتے ہیں تو شروع میں آپ اس کو اوپر سے پانی دیتے ہیں، سب چیزیں اوپر سے کھاد وغیرہ دیتے ہیں تاکہ وہ بڑا ہوتا جائے۔ لیکن ایک وقت آتا ہے کہ وہ پودا درخت بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو اوپر سے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جڑیں نیچے سے زیر زمین سے اپنا پانی خود لے لیتی ہیں۔ کچھ ٹائم بعد اس درخت سے پھل آنا شروع ہوتا ہے اور آپ کو آپ کی محنت کا صلہ ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ہے انسانوں کی۔ انسان کی جسم کی نشوونما اوپری نشوونما کہلاتی ہے۔
اگر حکمران انسانوں کی جسمانی نشو و نما کا خیال رکھیں، اس کے کھانے پینے کا، روٹی کپڑا مکان کا فیسلیٹیٹ کریں اگر اس کو صحت سے، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد ان جسموں کے اندر موجود ہر انسان کی انسانی صلاحیتیں نرچر ہونا شروع ہو جائیں گی، اور کچھ وقت بعد یہ صلاحیتیں پھل دینا شروع کر دیں گی۔ کوئی انسان سائنس کی دنیا میں جائے گا، کوئی انسان اسپورٹس کی دنیا میں جائے گا، کوئی میڈیا میں جائے گا، کوئی کہیں جائے گا، اور اس طریقے سے یہاں میں بسنے والے لوگ اس ملک کو سپر پاور بنا دیں گے کچھ ٹائم بعد ہی۔ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ زندگی پانی سے ہے، تو زندگی کی حقیقت کو بھی پانی کی حقیقت سے ہی ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ قرآن میں زندگی کو اس طرح سے سمجھاتا ہے کہ زندگی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلی زندگی کا حصہ وہ ہے جس میں ہم جی رہے ہیں، یہ حیوانی زندگی۔ زندگی کا دوسرا حصہ ہے ہماری مرنے کے بعد کی زندگی، جب ہم مر کے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور تیسرا ہے ٹرانزیشنل پیریڈ، موت، یعنی کہ وہ کنیکٹنگ برج جو ایک زندگی کو دوسری زندگی سے جوڑتا ہے۔ تو زندگی کی 3 لیئر ہمیں قرآن کے ذریعے سے سمجھ میں آتی ہیں، اور یہی 3 لیئرز ہمیں سمندر میں بھی نظر آتی ہیں۔ سمندر بھی 3 لیئرز میں ہی ڈیوائیڈڈ ہے۔ پہلی لیئر ہے سرفیس لیئر، جو اوپر کی ہے، اوپر سے چند میٹر نیچے تک جاتی ہے، یہ پہلی لیئر کہلاتی ہے۔ دوسری لیئر ہے جو بالکل باٹم میں ہے، اور جو تیسری لیئر ہے اس کو آپ ٹرانزیشنل لیئر کہتے ہیں سائنسدان۔ اس کو ڈیڈ لیئر بھی کہتے ہیں، سمندر کا وہ حصہ جو کہ ٹرانزیشنل لیئر ہے۔ پہلی اور دوسری لیئر کے بیچ میں جو ٹرانزیشنل لیئر ہے اس کو تھرموکلائن لیئر کہتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ پہلی لیئر میں بھی ٹیمپریچر مینٹین ہے، اور نیچے والی سب سے باٹم لیئر میں بھی ٹیمپریچر مینٹین ہے۔ لیکن یہ جو ٹرانزیشنل لیئر ہے، یہ وہ لیئر ہے جہاں ٹیمپریچر ہائی سے لو کی طرف جا کے اسٹیبلائز ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کو ٹرانزیشنل لیئر کہا گیا۔ اور قرآن کا کانسیپٹ بھی یہی ہے کہ موت ٹرانزیشنل لیئر ہے، ایک زندگی سے دوسری زندگی جانے کی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دوسری زندگی میں وہی جا پائیں گے جنہوں نے دوسری زندگی میں جانے کے لیے محنت کی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے کہا، اس زمین کی سب سے قیمتی چیز پانی ہے، اور یہی پانی بہت تیزی سے زمین سے ختم ہو رہا ہے۔ 1927 میں دنیا کی آبادی 2 ارب تھی، اور اب 100 سال بعد یہی آبادی 8 ارب سے زیادہ کراس ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے پانی کا استعمال بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ پانی کا استعمال فقط ہمارے کھانے پینے، نہانے دھونے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ہر انڈسٹری کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ لے لیں، اگر آپ ایک جینس پہنتے ہیں، وہ جینس میں بھی گیلنوں پانی استعمال ہوا ہے، تب وہ جا کے فنیش گڈ بنی ہے۔ تو پانی زمین سے آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو رہا ہے، اور بہت ممکن ہے کہ اگلے 50-100 سالوں میں اسی پانی کی وجہ سے ملک آپس میں دستوں گریباں ہوں گے، اور شاید غریب یا مقروض ملک پانی کی بوند بوند کو ترس جائیں گے۔ یہ اس لیے بھی کہ دنیا سرمایہ داری نظام کے ذریعے سے چل رہی ہے۔ جو دنیا میں اکنامیکل سسٹم اس وقت امپلیمنٹڈ ہے وہ ہے کیپٹلزم، سرمایہ داری نظام۔ اس نظام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زمین کے وسائل اور رزق کے ذخائر چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں، یعنی کہ تمام وسائل کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں آ کے مرکوز ہو جائیں۔ اس وجہ سے بڑھتی ہوئی آبادی ان کے حق میں نہیں، اور جو چیز ان لوگوں کے مفاد سے ٹکراتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا احتیاط سے استعمال کریں، اور اس میں سب سے اہم چیز ہے پانی، اس کو ویسٹ نہ کریں۔ ہم سب پہ لازم ہے کہ ہم سائنس کے علم کو اور قرآن کے علم کو ساتھ لے کر چلیں، دونوں علوم میں اپنی مہارت بڑھاتے جائیں۔ سائنس کا علم اللہ ہی نے بنایا ہے، انسان تو ڈسکور کرتا ہے فقط کہ اللہ نے کیا بنایا ہے۔ تو سائنس سے نفرت نہیں کرنی چاہیے، سائنس در حقیقت ہمیں اللہ سے اور قریب کر دیتی ہے، اور ہمیں مزید طاقتور کرتی ہے دنیا میں۔ شکریہ۔